حسن سلوک کا عالم یہ تھا کہ اعتکاف کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی کھڑکی سے اپنا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل فرما دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو دھو کر کنگھی کر دیا کرتی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کے دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و اذکار چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذرائے محبت مسجد کے دروازے تک ان کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دو انصاری ادھر سے گزرے اور سلام عرض کرنے کے بعد آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا، ٹھہرو، سن لو، یہ خاتون صفیہ میری زوجہ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں سمجھتے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی جگہ پہنچ جاتا ہے، اس لیے مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ شیطان مردود کہیں تمہارے دل میں میرے متعلق کوئی بدگمانی نہ ڈال دے اور یوں تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ایک غزوہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آؤ دوڑیں اور دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعد اس قسم کا ایک اور موقع آیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا جسم ذرا بھاری ہو چکا تھا، اور اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ اس دن کا جواب ہے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حبشی نیزہ کے کرتب دیکھ رہے تھے جو مسجد سے متصل میدان میں کھیل رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر یہ کرتب دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹ گئی۔ ایک روایت کے مطابق عید کے دن دو چھوٹی عمر کی بچیاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارک پر کپڑا لیے یہ قریب لیٹے آرام فرما تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے۔ انہوں نے بچیوں کو روکنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان کو خوشی کا اظہار کرنے دو کیونکہ یہ عید کا موقع ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی فیملی کے ساتھ یہ حسن سلوک تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قضا کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت قریش کی چند خواتین اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں۔
اور اونچی آواز میں نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر سب اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم رکھے، مگر اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب آ رہا ہے۔ یہ میرے پاس بیٹھی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ جب انہیں تمہاری آواز سنی تو فوراً پردے میں چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ اندر سے آواز آئی، ہاں تم سخت مزاج آدمی ہو، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا نرمی اور عفو و حلم ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان رنجش ہو گئی۔ دونوں نے تصفیہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ پہلے تم بات کرتی ہو یا میں بات کروں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پہلے آپ ہی اپنا موقف بیان کریں، مگر حق کے سوا کوئی بات نہ کریں۔ بیٹی کے منہ سے یہ جملہ سن کر حضرت ابو بکر غصے میں آگے اور غصے پر قابو نہ رکھ پائے اور ایک زوردار تمانچہ بیٹی کے منہ پر مارا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے خون بہنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے اپنی جان کی دشمن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے بغیر کوئی بات فرمائیں گے؟ باپ کو غصہ دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ نبی رحمت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہم آپ سے اس قسم کے رویے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ حسن سلوک تھا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہودن کہہ دیا۔ وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے وجہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیہ، تو پیغمبر ہارون علیہ السلام کی بیٹی اور تیرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور تو پیغمبر کی بیوی، کہتے ہیں حفصہ، آخر کس بنیاد پر فخر کرتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا، اللہ سے ڈرو۔ ایک سفر میں حضرت صفیہ کی سواری کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب کے پاس ایک فالتو اونٹ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے فرمایا، کیا حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہے؟ اگر تم اسے اپنا ایک اونٹ دے دو تو وہ بہت مناسب ہوگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، کیا میں اس یہودن کو اونٹ دے دوں؟ اس بات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر برا منایا کہ بطور تنبیہ 3 ماہ تک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف نہ لے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔